کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں، جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں۔ 100 جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے، کوئی اور دکان تلاش کر لو۔ تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے 100 مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو، کوئی تو صاحب حق ملے گا ہی نا۔ اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ غلاموں کو پتہ چل گیا، جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا، میں 100 بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں وہ لوگ بھی منبر و محراب پہ براجماں ہیں، وہ بھی لوگ تو موجود ہیں جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے۔ بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی۔ وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی العلماء وشرار امتی العلماء، میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں۔ تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے، وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے۔ اور اگر بدترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں، ہم بدترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدزن ہو جائے، اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر یہ 3 مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ پہلی مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، رزق سے برکت اٹھا لی گئی، اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے، اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ اور آج ہے نہیں، لوگ بیرون ملک جانے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے۔ ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر، چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے توبہ توبہ، حضور نے نشاندہی کی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور پھر فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ اب دور موجود نہیں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے، آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشاندہی حضور نے کی ہے وہ میرا دور ہے، اور یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور کیسا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ حدود اللہ کو پامال نہیں کیا جا رہا، اسمبلیوں کے گنڈے اور بدماش اللہ کی حدود کو توڑ نہیں رہے، ان کو کون روکنے والا ہے؟ نہ ممبر سے آواز اٹھ رہی ہے نہ محراب سے آواز اٹھ رہی ہے، حجرہ نشین بھی تسبیح پھیر رہے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی جنگل میں گئے تو وہاں دیکھا کچھ صوفی گھاس کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں، گھاس کھا لیتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو امام ابو اسحاق اسفرائینی جلال میں آگے فرمایا آکلۃ الحشیش ہا ہنا انتم وامت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور نبی کی امت فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ کو ایسے صوفیوں کی، ایسے تسبیح پھیرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان لوگوں کا چاہنے والا ہے جو اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور اپنا گھر کا سارا اثاثہ اپنی ہتھیلی پہ سجا کے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کیا ہو گیا ہوا ہے ہمیں اور ہم کس جگہ پہ کھڑے؟ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، اگر اس مضمون کو میں چھیڑ لوں تو یہ بھی ختم ہونے پہ نہ آئے۔ آج امت جس مشکل حالات میں کھڑی ہے
اور پوری دنیا کے مسلمان جہاں کھڑے ہیں آج کسی سے مخفی نہیں. اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں, اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن کو اسلام کے نام پہ ہم نے ووٹ دیے تھے اور اسمبلیوں میں بٹھایا تھا کہ تم اسلام کی آواز کو دبنے نہیں دینا, وہ کیا کر رہے ہیں کس سے بھی مخفی نہیں ہے. الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. سب کو پتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے اور کیسی سودے بازی ہو رہی ہے, اور لوگ دین کو بیچ رہے ہیں, سرے منبر بیچ رہے ہیں, اپنا دین ایمان بیچا جا رہا ہے. تو یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. تو آج وہی بچے گا جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ لگ جائے گا. اچھے لوگ تلاش کرے, ضرورت ہے ہماری تلاش کرنا. اگر اچھے لوگ کم ہو گئے تو ہم کہتے ہیں چلو نہیں تو نہ صحیح. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہماری ضرورت ہے. ہم جگہ جگہ سے ڈنک کھائیں, جگہ جگہ سے ڈسے جائیں, ان اچھے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کریں. یہ دنیا چکی ہے اور اس کے دو پڑوں کے نیچے جو بھی آ گیا وہ کچلا جائے گا, بچے گا وہی جو کلی کے ساتھ لگ کے رہے گا. تو ہم نے اس کلی کو تلاش کرنا ہے, وہ کہاں ہے. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہم کیا کریں جی. نہیں, قیامت کے دن پوچھ کاروبار کا پتہ ہے ہمیں, کہاں نفع ہے کہاں نقصان ہے, کہاں سودا دینا ہے کہاں نہیں دینا ہے, کہاں کس منڈی سے 2 نمبر مال ملتا ہے کہاں سے 1 نمبر مال ملتا ہے, ہمیں سب پتا ہے. دنیا کا سارا شعور اور فہم و ادراک ہم رکھتے ہیں, اور یہاں آ کر ہم بھولے بن جاتے ہیں جی ہمیں کیا کریں, ہمیں تو کوئی صحیح ملا ہی نہیں گا. تم ڈھونڈو تو صحیح, ایسے لوگوں کو تلاش تو کرو, در در کی خاک تو چھانو. ایک دن وہ ملیں گے جن کے ملنے سے زندگی پیاری لگنے لگ جائے گی, جن کی قربت میں بیٹھ کے اللہ یاد آئے گا, اور جن کی صحبت تمہیں مالک کے قریب کر دے گی اور تم گناہوں سے خود بخود نفرت کرنے لگ جاؤ. تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے لوگوں کی قربت میں بیٹھیں. تو مضمون اور سمجھ چلا گیا اور یہ باتیں ضروری بھی تھیں. بہرحال وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ جنت کی طرف جو ہے وہ گروہوں کی شکل میں جائیں گے. یہ کون لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. اللہ اکبر. اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے قلبی نفرت کا نام ہے. حضرت شیخ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے, پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے کہ نہیں. یہ تقوی ہے. حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادات پر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے. اور حضرت عمر فاروق کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ عید کے دن رو رہے تھے, چھوٹی عید کے دن. اس نے پوچھا آج تو ہر کوئی خوش ہے اور آپ رو رہے ہیں. کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. اگر قبول ہوئے تو پھر میرے لیے خوشی کی بات, اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میرے منہ پہ مارے گئے. اس لیے میں چونکہ قطعاً جانتا نہیں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کن لوگوں میں سے ہوں. حضرت بایزید بستامی سے کسی بڑھیا نے پوچھا تھا, حضرت ایک مسئلہ تو بتاؤ. پوچھا کیا؟ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے. آئے مجھے کوئی یہ مسئلہ پوچھ کے تو دیکھے پھر جائے کہاں. بایزید بستامی سے بڑھیا نے پوچھا آپ کی داڑھی اچھی یا میرے گدھے کی